रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब भी हम कुरान का सबक स्टार्ट करते हैं या कुरान से कोई आयत सुनने लगते हैं, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत से लोग इल्म में इजाफे की दुआएं या ख़ास तौर पे रब्बि इश्रह ली जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है वो लाज़मी पढ़ते हैं। इसके पढ़ने का मकसद क्या है? बाज़ औक़ात देखा ये गया है कि लोग जल्दी से इसको फ़ॉरवर्ड कर देते हैं कि असल मुद्दे की बात सुन ली जाए, तो दुआओं में बहुत ज़्यादा वक़्त एक तरह से ज़ाया हो रहा है। लेकिन इस पे थोड़ी-सी तवज्जो दिया करें। जब हम ये दुआ पढ़ते हैं और जितनी भी इल्म में इज़ाफ़े की दुआएँ हैं, कुरान से पहले जब हम इनको तिलावत करते हैं, तो आप यकीन करें कि बोलने वाले का और सुनने वाले दोनों का सीना खोल दिया जाता है। और इंसान इस काबिल हो जाता है इन दुआओं को पढ़ने के बाद कि अब जब आगे आने वाले अहकाम हैं, वो बेहतर तरीके से जो तालीम दे रहा है, वो बेहतर तरीके से उनको एक्सप्लेन करेगा और जो सुन रहा है, उसको बेहतर तरीके से समझ आएँगे। सीने को खुलने का ये मकसद है। तो इसलिए हमेशा आप दीन का सबक हासिल कर रहे हों, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं या दुनिया का, आपने दुआओं को पढ़ना है और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि वो जो एक ब्रेन फॉग की सी कैफियत होती है ना, दिमाग एकदम से माऊफ सा हुआ होता है, धुंध छाई होती है, वो उसमें बतदरीज कमी आना शुरू हो जाती है। आप इसको आज़मा कर देखिएगा। आज की आयत सूरत अन-नूर की आयत नंबर 4 से है। 4 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे क्योंकि इनमें दोनों में हम क़ज़फ़ और लियान का कानून मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति, और वो लोग जो तोहमत लगाएँ पाक दामन औरतों पर, सुम्मा लम यातु, फिर वो ना लाएँ बिअरबअति शुहदा, इसके साथ 4 गवाह, यानी इस बात पर 4 गवाह वो ना लेकर आ सकें। फजलिदूहुम समानीन जल्दा, तो कोड़े मारो उन्हें 80 कोड़े। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और ना तुम कबूल करो उनसे उनकी गवाही कभी भी, यानी उनसे कभी भी फिर दोबारा गवाही नहीं ली जाएगी। तो अल्लाह ताला ने यरमूना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तोहमत लगाने के लिए। यरमूना का लफ्ज़ रा मीम या से है और ये रमीउन, इसके मानी अरबी ज़बान में दरअसल फेंकने के होते हैं। तीर वग़ैरह का फेंकना, पत्थर का फेंकना, ये हमेशा इन लफ्ज़ों के लिए आया है और कुरान में ये बारहा इस्तेमाल हुआ है। सूरत अल-अनफ़ाल में आयत नंबर 17 में भी सूरत बदर का जब जो ग़ज़वा बदर का वाक़या जब चल रहा है, तो उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और नहीं फेंका तुमने जब तुमने फेंका, तो दरअसल क्या हुआ, और लेकिन वो अल्लाह ने फेंका। यानी वो जो रेत उड़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी थी, तो वो दूर-दूर तक काफ़िरों की आँखों में चली गई थी। तो ये जो लफ्ज़ है, इसका तोहमत दराज़ी पे कैसे, तोहमत दराज़ी जो होती है, उस पे कैसे इतलाक़ होता है? तो आप देखिए कि वो भी ताने की तरह ही लगती है। ऐसा तीर की तरह जाके ऐसी बात लगती है जो कि ख़ास तौर पे किरदार पे की जाए। आम तौर पे आपने लोगों को कहते देखा होगा कि यार मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे किरदार पे कोई बात आए, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन नेचर है कि इंसान को ये बताया जाए कि उसका किरदार ठीक नहीं, या कोई अपने बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ सुने। तो ये बहुत ज़्यादा दिल पे लगने वाली चीज़ है, तो इसलिए इसके लिए यरमूना का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इसी से बचाने के लिए, इसी तकलीफ़ से बचाने के लिए कुछ अहकामात नाफ़िज़ किए गए हैं कि अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान पर, और वो इंसान कौन होना चाहिए? मोहसिन होना चाहिए। अब वो यहाँ पर चूँकि मोहसनात औरत पाक-दामन औरतों की बात आई है, लेकिन इस पे मुफ़स्सिरीन का इजमा है कि पाक-दामन मर्दों पर भी तोहमत नहीं लगानी चाहिए। ये तरीका नहीं है कि औरतों के बारे में तो कोई बात ना करें, लेकिन मर्दों को जो मर्ज़ी कह लें, ठीक है? पाक-दामन मर्द हो या औरत,
الزام نہیں لگایا جائے گا ان پہ، یہاں تک کہ آپ اپنی بات کے لیے 4 گواہ لے کر آئیں۔ 4 گواہ مردوں میں سے ہونے چاہیے، 3 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس معاملے میں۔ اب یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ عورت کی گواہی کیوں قبول نہیں ہے؟ تو اس پر میرا ایک آرٹیکل بھی موجود ہے اور اس میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی پہلے اور علمی پوائنٹ آف ویو سے، دین کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا گیا ہے کہ عورت کی گواہی بیسیکلی ہر جگہ پہ عادی نہیں ہے۔ عورت کی گواہی کی اپنی ایک اہمیت ہے اور کہاں-کہاں، کس-کس کی گواہی میں کیا کس وقت لی جائے گی اور اس پہ کیا طریقہ کار ہوگا، یہ وقت کے اور حالات کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ یہ جو قذف کا معاملہ ہے، الزام تراشی کا معاملہ ہے، یہ بڑا سخت ہے۔ اس میں 4 عاقل بالغ مرد ہوں گے جن کی گواہی لی جائے گی، اور اگر وہ الزام لگانے والا بندہ نہ لے کر آ سکے 4 گواہوں کو تو کیا کریں گے پھر؟ اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس سے زندگی بھر کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ بیسیکلی ایک بند باندھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو ایسی کسی بڑی برائی میں ملوث دیکھے، اور ظاہری بات ہے انسان شاکڈ ہو جاتا، اور اتنا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ وہ جا کے کسی کو بلا کر لائے اور لوگوں میں شور مچائے اور کسی کو اکٹھا کرے۔ ظاہری بات ہے وہ ایک مومنٹ کی بات ہوتی ہے کہ کبھی نظر پڑے اور کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، لیکن پہلا انسان کا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ وہ شوق ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ذہنی صدمے میں چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے اتنا زیادہ ڈیپلی سوچنے کا اور جانے کا اور کسی کو بلانے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو کرنا کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بڑا واضح احکام دیتے ہیں کہ یا تو 4 گواہ لے کر آؤ، پہلی بات تو یہ ہو جائے گی نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بالکل مطلقاً خاموشی اختیار کریں اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ نہیں کہ بس نہیں چل رہا تو کسی ہر ایک کو پکڑ کے تیسری صورت اختیار کر لیں کہ لوگوں کو پکڑ کے بتانا شروع کر دیں کہ میں تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں، تم نے آگے نہیں بتانی، میں نے نا یہ دیکھا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور ہوتا کیا ہے، لوگ نہ تو پہلی صورت اختیار کرتے ہیں کہ 4 گواہ پکڑ لائیں، اور نہ دوسری صورت اختیار کرتے ہیں کہ خاموشی اختیار کریں۔ عموماً جو ہمارا معاشرے کا قانون چل رہا ہے نا، طریقہ کار چل رہا ہے، ہماری زندگیوں کے طریقے چل رہے ہیں، وہ کیا ہیں کہ ہم زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ میں چونکہ اپنا دل ہلکا کرنا ہے تو میں کسی نہ کسی کو تو بتاؤں، تو وہ کسی نہ کسی نے پھر کسی نہ کسی کو بتانا ہوتا ہے، اور اس طرح بات کرتے کرتے تشہیر ہو جاتی ہے، بات بہت زیادہ پھیل جاتی ہے جس کی ہمارے دین میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ وہ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ فسق سے ہے، یہ فا سین قاف سے۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دین کی ایک باؤنڈری کو سمجھیں، آپ سمجھیں کہ دین ایک باکس کی طرح ہے اور آپ اس کے ایجز کو دیکھیں، اس کے کناروں کو دیکھیں، اور آپ فاسق کون ہوتا ہے؟ وہ جو کنارے پہ کھڑا رہتا ہے اور پھر جب بات ہوتی ہے باہر کو ڈھلک جاتا ہے، یعنی بات ہونی ہے دین میں اور اس نے باہر کی طرف چھلانگ مار دینی ہے، تو یہ فاسق ہے، یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ پھر کچھ اور بھی طریقہ کار ہیں کہ اگر ایسے لوگ مطلب جن کو 80 کوڑے لگ گئے اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، پھر کچھ لوگوں کی عادات بھی ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں پہ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ توبہ کا راستہ، پلٹنے کا راستہ ہمیشہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ اتنی سخت آیت کو بیان کرنے کے بعد جب اس کا حکم دے رہے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بڑی پر امید بات کر دی گئی ہے کہ اگر اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود، کسی کی عزت خراب کرنے کے باوجود، کسی پر الزام تراشی لگا کر اس کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرنے کے باوجود اگر کوئی انسان اپنی اصلاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بعض اوقات صرف سائیکولوجیکلی لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے، اس طرح کے الزام تراشیاں کرنے سے
घरों के घर तबाह हो जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता, वो एक बारे में ऐसे ही लोगों किसी के बारे में कह देते हैं, नहीं है मन ते कुड़ी सही नहीं लगती, नहीं ये तो लड़का ही ठीक नहीं है। मतलब ये कितने कॉमन वर्ड्स हैं जो हम रोज़ सुन रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। आम तौर पे हमारी गुफ्तगू में हम किसी न किसी की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। हम बहुत बुरे हालात करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने अपनी ज़ुबान को कहाँ स्टॉप देना है। बड़े-बड़े इबादत गुज़ार बंदे हैं, सारा-सारा दिन इबादतें कर रहे हैं, सारा-सारा दिन वो तस्बीहां पकड़ के बैठे हैं और क्या नहीं वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। लेकिन जब वो ज़ुबान का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कहाँ स्टॉप करना है। तो वो जो दिन भर इबादतें की थीं, इतनी मुश्किलों से थकाया था अपने आप को, वो ऐसे लगता है कि जैसे प्लेट में रख के दूसरों को पेश कर दी। क्योंकि ये तो बड़ा वाज़ेह हदीस है कि जो भी ग़ीबत करेगा, वो अपने अमाल को ज क़यामत वाले दिन दूसरों को पेश करेगा। वो उनको दे दिए जाएँगे, होंगे ही नहीं अमालनामे में मौजूद। तो फिर इंसान उस पे सिर्फ़ पछता ही सकेगा। तो बहरहाल अ इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू, तो उन्होंने अपनी इस्लाह भी करनी है, अपने आप को दुरुस्त भी करना है। ये नहीं कि अभी मैंने तौबा की और अगले दिन फिर कोई बात हुई और फिर मैंने किसी को जाके एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी उस बात को एक्सप्लेन करने की। ठीक है? तो अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम सिर्फ़ उनके लिए है जो तौबा भी करेंगे और उसके बाद अपनी इस्लाह भी करेंगे, क्योंकि तौबा का मतलब यही होता है कि आपने ये कहा कि इसके बाद ये वाली गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, और वो लोग जो तोहमत लगाते हैं अपनी बीवियों पर, वलम यकुल लहुम शुहदा, और नहीं उनके लिए कोई गवाह, इल्ला अनफुसहुम, मगर वो खुद ही, यानी अपनी बीवियों पर उन्होंने बदकिरदारी की तोहमत लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी बीवी को इस हालत में देखा, लेकिन उनके पास इस चीज़ का कोई गवाह नहीं है और वो खुद ही अपने ऊपर गवाह हैं, यानी जो बात उन्होंने की है बस उसके गवाह वो खुद ही हैं। इस वाक़ये को हम हज़रत हिलाल बिन उमय्या के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, क्योंकि उनके साथ ये वाक़या हुआ था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी बीवी खौला बिन्त आसिम को उन्होंने शरीक बिन सहमा के साथ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिलाल 4 गवाह लाओ, वरना तुम्हारे ऊपर क़ज़फ़ लगेगी, क्योंकि ये आयत नाज़िल हो चुकी थी, आयत नंबर 4। तो हज़रत हिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से कोई अपनी बीवी को किसी से बदकारी करते देखे, तो क्या वो गवाह ढूँढता फिरेगा? ये तो मतलब बहुत मुश्किल काम है, ये कहना चाह रहे थे वो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते रहे कि गवाह लाओ वरना हद पड़ेगी। हिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, उस परवरदिगार की कसम जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा, मैं सच्चा हूँ और अल्लाह ताला ज़रूर मेरे लिए कोई ऐसा हुक्म नाज़िल करेंगे जिससे मुझे वो सज़ा से बचा लेंगे। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और ये आयत नंबर 5 नाज़िल हुई। आयत नंबर 6 जो है। तो इसमें क्या बात आ गई? इसमें फिर तरीका वज़ा किया गया। आगे आयत का बाकी हिस्सा देखें, फ़शहादतु अहदिहिम अरबाउ शहादतिम बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, गवाही होगी उनमें से एक की, उसकी जो इल्ज़ाम लगा रहा है ना कि मैंने इसको देखा है, उसकी गवाही होगी। वो क्या करेंगे? 4 गवाहियाँ देंगे अल्लाह की कसम के साथ। क्या कहेंगे फिर? कि बेशक वो सच्चों में से हैं। और 5वीं दफ़ा क्या करना है? वल ख़ामिसतु अन्ना लअनतुल्लाहि अलैहिम इन काना मिनल काज़िबीन, और 5वीं दफ़ा कहेंगे कि बेशक अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हैं, वो अपने बारे में कह रहे हो। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद वयदरऊ अनहा, और उस औरत से यानी जिस पे इल्ज़ाम लगा है, उसे टल जाएगी सज़ा, अल-अज़ाब सज़ा का को कहा जा रहा है यहाँ पर। ये टल जाएगा, कैसे टल जाएगा? अन यशहदा अरबअ शहादतिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन। वो भी 4 बार गवाही देगी कि अल्लाह की कसम खा के गवाही देगी कि बेशक अलबत्ता वो झूठों में से है जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है। अब यहाँ पे यदरऊ का लफ्ज़ समझें। यदरऊ का लफ्ज़ टाल देने के मानों में आ रहा है, यानी उससे अज़ाब हटा लिया जाएगा, उससे सज़ा हटा ली जाएगी। अद्दरअu का मतलब होता है नेज़ा वग़ैरह की किसी एक जानिब माइल हो जाने के। दरअ यदरअu ये लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का है। कव्वमतु दरा, मैंने उसकी कुजी ख़ामी को दुरुस्त कर दिया, ये कहा जाता है।
ٹھیک ہے؟ اسی طرح وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ سَیِّئَةً، نیکیوں کا نیکیوں کا برائیوں کے ذریعے مقابلہ، یعنی نیکیوں کو آ برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے دور کر دینا۔ تو یہاں پر دور کر دینا، ٹال دینا، ان معنوں میں یہ یدرؤ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ دال، را اور حمزہ اس کا روٹ ہے۔ اب وہ 4 دفعہ جب کہے گی اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ بندہ جس نے میرے پہ الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کیا کرے گی؟ 5ویں دفعہ وہ کہے گی بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی کہ میں اپنے آپ کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ اگر وہ ہے، یعنی وہ مرد سچوں میں سے، اگر وہ مرد جو الزام لگانے والا وہ سچوں میں سے ہے، تو کیا ہو؟ اس بندی پہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اب یہی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلال کی بیوی کو بلا کر بھیجا، اور پہلے ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ ہلال کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور انہوں نے بھی 4 گواہیاں دی تھی، اور پھر جب 5ویں کا وقت آیا جہاں پر اپنے اوپر لعنت کرنی تھی، وہاں لوگوں نے ٹھہرایا اور سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رکی، ہم سمجھے کہ ابھی اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی، پھر 5ویں گواہی بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں اور موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن سہما کا ہوگا۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حکم لیان نہ نازل ہوتا تو میں اس عورت کو ضرور سزا دیتا۔ لیان کی ان آیات سے کچھ قوانین کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آئے تو کہا گیا ہے کہ تشہیر نہیں کرنی، لیکن پھر بڑا مشکل ہے جب اس کا معاملہ میاں بیوی کے درمیان میں آ جائے، کیونکہ انہیں ظاہری بات ہے زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو کرنا کیا ہوگا کہ اگر کسی نے الزام لگا دیا میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کے اوپر، تو قاضی کو کیا کرنا ہے کہ ان سے قسمیں لینی ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کو اللہ کا ڈر دلاتے رہنا ہے دونوں کو، کیونکہ اپیرنٹلی نہیں پتا ہوتا کہ کون ان میں سے سچ بول رہا ہے، تو دونوں کو کہتے رہنا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے تم نے یہ جو باتیں کی ہیں اس میں اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اب یہ جب قاضی ڈرائے گا تو ہوگا کیا؟ اگر وہ جو انسان جس نے الزام لگایا ہے وہ رک جائے اپنے دعوے سے تو اس پر حد قذف لگے گی، اور اگر جس پر الزام لگایا جائے وہ رک جائے قسمیں کھانے سے تو اس پر اس کے، یعنی ظاہری بات ہے اس نے ایک طرح سے اپنے زنا کا اعتراف کر لیا ہے، تو اس پہ پھر رجم کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ لیان کا جو قانون ہے یہ بیسیکلی میاں اور بیوی کے درمیان بہت ہی ایک سخت قسم کا معاملہ ہے، تو اس میں اس کے بعد جدائی ڈال دی جاتی ہے، اور یہ جدائی بائنہ ہوتی ہے، اس میں دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عویمر اور اس کی بیوی میں لیان ہو چکا تھا، تو عویمر نے کہا کہ میں میں نے اس کو جو روپیہ دیا تھا وہ کہاں جائے گا؟ تو انہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے کوئی مال نہیں ہے، اور اگر تم اپنے بیان میں سچے بھی ہو تو بھی ظاہری بات ہے بیوی سے صحبت کرتے رہے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تو بھی تم حقدار نہیں، جھوٹ کسی قسم کے حقدار نہیں ہو اس چیز کے، یعنی عورت کو نہ تو کسی قسم کا تعلق ہوگا مرد کے ساتھ، اگر اس کا مہر ہے یا اس کو کوئی دی گئی ہیں چیزیں وہ بھی واپس نہیں لی جائیں گی اس سے، کسی قسم کا کوئی تحفہ دیا گیا ہے وہ بھی واپس نہیں ہوگا، اور اگر عدت ہے تو عدت ظاہری بات ہے اس عدت کے دنوں میں مرد کے ذمے اس کا نان نفقہ بھی نہیں ہے، اور اگر اولاد ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس سے بھی مرد کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیان کے اس واقعے کے بعد اگر عورت جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور اس کا بعد میں
کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ نہ تو اس عورت کے شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا اور نہ اسے اس کے ساتھ جس نے زنا کیا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا، وہ بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی۔ اور اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ وضع حمل کے بعد اگر عورت مجرم ثابت ہو بھی جاتی ہے تو بھی اسے سنسار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ وہ اس عورت کی جو بچہ پیدا ہوا اس کی شکل ہی نہیں ملتی تھی اس کے ان کے شوہر سے، ہلال بن امیہ سے نہیں ملتی تھی، اس سے ملتی تھی جس سے انہوں نے زنا کیا تھا۔ تو اس سے کلیرٹی ہو گئی۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ کس کا ہے۔ تو اگر ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی ثابت ہو جائے تو بھی عورت پہ کسی قسم کی کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سزا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو حلال بن امیہ کا جو ہم نے واقعہ دیکھا اس میں ایکسپلین کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی پرحکمت اور اتنی زبردست احکامات کو بتانے کے بعد اس آیت کو اس طرح سے کمپلیٹ کرتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو زندگی میں بہت سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں لوگوں سے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ غلطیوں سے کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو غلطیوں سے مبرّہ ہو، غلطیاں اس نے نہ کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ وہ پچھتاتا رہے، اپنے پیچھے زندگی میں جو بھی کیا، جو بھی مسائل ہوئے، جو بھی کچھ ہوئے اس پہ پچھتائے۔ ایسا کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اور نہ ہمارے دین کا یہ پروسیجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توبہ کی راہ دکھائی اور یہ بہت کلیئرلی واضح کر دیا کہ جب توبہ ہوئی تو اس کے بعد پچھلا سارا کچھ ڈھانپ دیا گیا، اب وہ کورڈ ہے، اب اس کو نہ تو کوئی انسان خود دہرائے اور نہ دوسرے اس کے سامنے دہرائے، کیونکہ اس چیز کو بہت ہی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے توبہ کا ایسے ذکر کیا تھا کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پہ بانٹ دی جائے تو بھی اتنی محبت اور اتنے اخلاص کے ساتھ اس نے توبہ کی ہے، اور صحابہ کرام کو باقاعدہ منع کیا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ اور بڑا ناپسندیدہ ہے کہ آپ کسی انسان کے رویے میں اور اس کے اخلاق میں چینجز دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی پرانی غلطیوں پہ وہ پچھتا چکا ہے اور وہ واپس معاشرے کا ایک اچھا پارٹ بننا چاہ رہا ہے، لیکن آپ وہ فرعون بن جائیں کہ جس نے موسیٰ کو کہا تھا تو وہی نہیں ہے جو قتل کر کے بھاگا تھا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائیں۔ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو ڈھانپ دیں، اللہ آپ کی برائی آپ سے دور کرے گا۔ اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حد کو جاری کرنے میں بھی اعتدال کرنا چاہیے، اور پچھلے لیسن میں آپ کو واضح کی ہے، اور اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم بات کو بیان نہ کریں، بات کو ڈھک دیں۔ کوئی اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا، اللہ اس کے عیب قیامت کے دن چھپائے گا، دنیا میں بھی چھپا لیتا ہے، صرف ایمان شرط ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔